गर्दन और उसके इर्द गिर्द मौजूद पट्ठों का दर्द किन किन अफराद को होता है, और सबसे ज़रूरी बात कि ये क्यों होता है, इससे किस तरह बचा जा सकता है, और अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो ही जाए तो इसकी मैनेजमेंट किस तरह की जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमर ज़ुबैर, कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक अवेयरनेस सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ हम बात करेंगे गर्दन और उसके इर्द गिर्द मौजूद पट्ठों का दर्द। ये एक बड़ी ही कॉमन शिकायत है जिसके साथ अक्सर मरीज़ हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, और आज हम देखेंगे कि गर्दन और उसके इर्द गिर्द मौजूद पट्ठों का दर्द किन किन अफराद को होता है, और सबसे ज़रूरी बात कि ये क्यों होता है, इससे किस तरह बचा जा सकता है, और अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो ही जाए तो इसकी मैनेजमेंट किस तरह की जानी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि गर्दन या इसके इर्द गिर्द मौजूद पट्ठों की जो पेन है उसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ज़्यादातर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से मंसूब करते हैं। इसकी क्या क्या वजूहात हैं, इसमें सबसे कॉमन वजह तो है इंसान का एबनॉर्मल पोस्चर, जिसको कि अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो यूँ कहा जा सकता है कि ऐसे अफराद जो कि एक ही काम बहुत देर तक एक ही पोजीशन में करते रहते हैं, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है आजकल का लाइफस्टाइल या मोबाइल या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। सबसे कॉमन वजह इस वक्त ये लाइफस्टाइल बन चुका है, अगरचे कि माजी में इसकी सबसे कॉमन वजह ट्रॉमा हुआ करती थी, या फिर उम्र के साथ साथ होने वाली जो जिस्मानी तब्दीलियां हैं जिसके अंदर के जोड़ों का घिस जाना या जोड़ों के इर्द गिर्द मौजूद पट्ठों का कमज़ोर हो जाना, वो वजह थी। लेकिन इस वक्त सबसे कॉमन वजह लाइफस्टाइल बन चुका है। आइए बात करते हैं कि ये इसके अलावा क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। इसमें जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया, ट्रॉमा एक कॉमन वजह है। इसके साथ साथ कुछ बाज़ ट्यूमर्स गर्दन या उसके इर्द गिर्द मौजूद स्ट्रक्चर्स में होने वाली कुछ मेल फॉर्मेशंस, या फिर कुछ खून की शरेयानों के मसाइल, ये वो तमाम वजह हैं जो हमारे जिस्म में गर्दन या इसके इर्द गिर्द मौजूद पट्ठों में दर्द का बायस बनते हैं। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि गर्दन या उसके इर्द गिर्द मौजूद पट्ठों के जो अमराज हैं उसके मरीज़ किस शिकायत के साथ हमारे पास आते हैं। सबसे कॉमनली जो लोगों को शिकायत होती है वो है सर दर्द, इसके साथ साथ गर्दन का दर्द, और ज़्यादातर वो दर्द किसी भी एक बाजू की तरफ रेडिएट करता है, जिसमें अक्सर लोग हाथों के सुन्न हो जाने या फिर सुइयों के चुभने की शिकायत करते हैं। और जो ये मर्ज़ अपनी शिद्दत इख्तियार करता जाए तो इसमें लोगों को पट्ठों की कमज़ोरी भी शुरू हो जाती है। ज़्यादातर ये पट्ठों की कमज़ोरी एक मखसूस ग्रुप, यानी कि जिस भी नर्व से वो मसल्स अपनी सप्लाई ले रहे हैं उनकी कमज़ोरी की शक्ल में सामने आता है, जबकि एक इसकी बहुत ही एडवांस्ड स्टेज जिसके अंदर इंसान का स्पाइनल कॉर्ड या हराम मगज़ जो कि गर्दन के मोहरों के दरमियान में से गुजर रहा होता है, जब वो दबना शुरू हो जाता है तो ऐसे अफराद को चलने फिरने में या अपना बैलेंस जो है वो सीधा रखने में प्रॉब्लम पेश आती है। वो हाथों से बारीक या छोटे कोई भी काम वगैरह नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ऐसे अफराद जो कि आईटी के शोबे से मुंसलिक हैं, या फिर आईटी के शोबे के साथ साथ बाकी अफराद जिन्होंने अपना लाइफस्टाइल खुद से ऐसा बना लिया है कि वो हर वक्त स्क्रीन के ऊपर रहते हैं, ये ऐसे अफराद हमारे पास बहुत कॉमनली इस प्रॉब्लम के साथ इस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं। इसकी इंसिडेंस तकरीबन 107 अफराद पर 1 लाख अफराद है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। अगरचे हमारे पास कोई ऐसा डाटा तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ की प्रैक्टिस के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखने में मिल रहा है। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों इक्वली अफेक्टेड हैं, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे अफराद जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। स्मोकर्स के अंदर चूँकि ब्लड ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, इसलिए उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और एक दफ़ा उनको शुरू भी हो जाए तो उनकी हीलिंग पावर कम होने की वजह से बड़े लंबे अरसे तक उन्हें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर मैं आपको बड़ा मुख्तसरन ये बताऊं कि हमारी गर्दन के जो मोहरे हैं वो कई जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं, और उन जोड़ों के साथ साथ 2 मोहरों के दरमियान एक डिस्क भी मौजूद होती है जो कि हमारे गर्दन के कुशन या शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है। इसलिए गर्दन या उसके इर्द गिर्द के पट्ठों के होने वाले अमराज में बुनियादी तौर पे यही 2 चीज़ें उनको जो है वो
کسی نہ کسی حوالے سے انہیں اریٹیٹ کرتی ہیں، جس میں موہروں کے جوڑوں کا گھس جانا یا وہاں پہ ہڈی کا بڑھ جانا یا پھر جو ڈسک ہے اس کا پھٹ جانا، اور جب ڈسک پھٹتی ہے تو یا تو وہ کسی نہ کسی نرو کو اس کو دبانا شروع کر دیتی ہے، یا پھر بہت زیادہ شدید کیسز کے اندر اسپائنل کارڈ یا ہرا مغز کو پورے کا پورا وہ کمپریس کر دیتی ہے۔ اس مرض کے اکثر افراد کو گردن کے ساتھ ساتھ کندھے یا کوہنی میں تکلیف کی بھی شکایت ہوتی ہے، اور اس چیز کا تعین کہ آیا ان کو درد بذات خود کندھے سے آ رہی ہے یا گردن سے آ رہی ہے، یہ صرف ایگزامینیشن اور کچھ اسپیشل انویسٹیگیشنز سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ دونوں پرابلمس بیک وقت بھی موجود ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بتانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی بھی مریض کو اصل مسئلہ اس کی گردن میں ہے یا پھر اس کے کندھے میں ہے، لیکن عام طور پہ ایک ایسی درد جو انسان کی کوہنی تک ہی محدود ہو وہ کندھے سے آ رہی ہوتی ہے، اور ایسی درد یا دوسری علامات جو انسان کے ہاتھوں کی انگلیوں تک جا رہی ہوں وہ گردن سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اس قسم کے مسائل میں لوگ زیادہ تر شکایت جو ہے وہ صبح اٹھ کے ہونے والی درد کی کرتے ہیں، جس میں اکثر مریض ہمیں یہ آ کے بتاتے ہیں کہ صبح کے وقت ان کی گردن یا ان کے پٹھے اتنے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی گردن کو ہلا بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ کچھ دیر موومنٹ کرنے کے ساتھ کچھ علامات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ اس مسئلے کا سب سے جو ضروری پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کا تعین کیا جائے کہ کسی بھی فرد کو کتنے فیصد درد کس سورس سے آ رہی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اکثر افراد کو یہ پرابلم 2 یا 2 سے زیادہ سورسز سے بیک وقت آ سکتا ہے، اس لیے اس کو مینیج کرتے وقت ہمیں اس چیز کا بڑا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ زیادہ درد کا ایلیمنٹ کہاں سے اوریجنیٹ کر رہا ہے، اور اسی کو پھر ایڈریس کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات مریض کو 2 یا 2 سے زیادہ جسم کے حصوں کی علاج کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک وقت میں ایک ہی علاج کیا جاتا ہے، جس کے بعد کہ دوسری درد وہ اس کو اگلے سٹیپ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد دوسری درد کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ میں ذکر کروں اس پرابلم کی مینجمنٹ کا، تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ باقی اور مسائل کی طرح اس مسئلے کو بھی نہ تو خود سے تشخیص کرنے کی اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس کا خود سے علاج کرنا چاہیے۔ زیادہ تر افراد ان دردوں کی جو دوائیاں، دردوں والی مختلف دوائیاں ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ وقتی طور پہ تو انہیں فرق پڑ جاتا ہے، انہیں فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن لانگ رن کے اندر انہیں کافی سارے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب تک وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں کچھ ماہ پین کلرز کے استعمال کے بعد، اکثر ان کے جو مرض ہیں وہ اگلی سٹیج پہ جا چکے ہوتے ہیں، اور ایز اے ڈاکٹر ہمیں اس میں پھر کچھ پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اس کی سب سے کامن وجہ لائف سٹائل ہے، اس لیے سب سے پہلی جو ایمفیسس ہے وہ لائف سٹائل کے اوپر ہونی چاہیے، جس میں اسکرین ٹائم کا کم سے کم استعمال۔ ویسٹ میں ہم اس کو ہم نے ٹائم جو ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ ہے 40 منٹس۔ 40 منٹ سے زیادہ کسی بھی شخص کو اسکرین ٹائم نہیں یوز کرنا چاہیے، بالخصوص اگر وہ موبائل کا استعمال ہے جس میں کہ ہماری گردن ایک تھوڑی سی جھکی ہوئی پوزیشن میں رہتی ہے اور ہاتھ اس طرح سامنے کی طرف رہتا ہے۔ یہ دونوں پوسچرز ہمارے گردن اور ہاتھ دونوں کے لیے بہت ہی مضر صحت ہیں۔ اگر کسی کا کام ایسا ہے کہ اس کو اسکرین ٹائم زیادہ یوز کرنا پڑ ہی جاتا ہے، تو اس کو لیپ ٹاپس کی جگہ یا موبائلز یا ٹیبلیٹس کی جگہ پہ ڈیسک ٹاپس استعمال کرنے چاہیے، اور ان کو اپنی گردن کی ہائٹ کے مطابق ایڈجسٹ بھی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیٹ کے زیادہ تر افراد رات کو سونے سے پہلے کچھ عرصہ موبائلز یا ٹیبلیٹس کو یوز کرتے ہیں، جو کہ گردن میں ہونے والے دردوں کے ایک اور کامن وجہ ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اجتناب سٹیپ 1 ہے۔ سٹیپ 2 کے اوپر انسان کی گردن میں ہونے والے جو پرابلمس ہیں ان کا ڈائگنوسس جب ایک ایگزامینیشن اور اسکین کی مدد سے ہو جاتا ہے تو اس کو اکارڈنگلی ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اس میں بعض دفعہ ہم مختصر سے دورانیے کے لیے نیک کالرز، جو کہ ہارڈ اور سافٹ دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں، ان کا استعمال، اگرچہ ہارڈ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ کالر کا استعمال بھی بڑے ہی مختصر سے وقت کے لیے ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے، اس سے زیادہ یہ فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پین کلرز یا پھر مسل ریلیکسن یا ان کا ایک کمبینیشن، ان کا استعمال، اور فزیو تھراپی کا ایک بہت ہی اہم رول ہے ان پرابلمس کو مینیج کرنے میں۔
بعض دفعہ یہ پرابلمز ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے وہ ان کا کوئی سلوشن نہیں ملتا. ایسے افراد کے لیے ان کی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے انجیکشنز یا پھر آپریشن جو ہے وہ تجویز کیا جاتا ہے. ایز این آرتھوپیڈک سرجن اکثر ہمیں اس ڈائلیما کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مریض کو ہونے والے یہ درد جو ہے یہ آیا کندھے سے آ رہی ہے یا پھر گردن سے آ رہی ہے. اور اس میں بہت ہی اہم رول ہے مریض کی ہسٹری کا. جب میں یہ کہوں کہ ڈیٹیلڈ ہسٹری کا تو غلط نہیں ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ خاص قسم کے ٹیسٹ جن کی مدد سے ہم یہ تعین کرتے ہیں کہ مریض کی درد کا جو سورس ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, اور پھر اکارڈنگلی اس کا علاج کیا جاتا ہے. اس میں اکثر افراد کو دونوں ہی امراض کے علاج کی ضرورت پیش آتی ہے. زیادہ تر ایک چیز کو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے ایریا کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی کنڈیشنز ہیں جس میں گردن سے نکلنے والے اعصاب نہ صرف گردن میں درد کا باعث بنتے ہیں بلکہ وہ گردن سے نکلنے کے بعد جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پر بھی کچھ ایریاز میں وہ دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. جیسا کہ کامن ایگزامپل کارپل ٹنل یا کیوبیٹل ٹنل سنڈروم ہے, اور ایسے افراد کو پھر وہی دوبارہ بیک وقت دو ایریا کے علاج کی ضرورت پیش آتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا 70 to 80% افراد ان امراض سے صرف لائف سٹائل ماڈیفیکیشن یا پھر کچھ میڈیکیشن یعنی کہ ادویات سے ہی بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو یہ علاج ارلی سٹیج پہ شروع کروایا جائے. اگر یہ خاص حد سے آگے چلے جائیں تو پھر عام طور پہ ان کو درد والی ادویات یا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے بھی فائدہ نہیں ہوتا, اور پھر یہی وہ افراد ہیں جنہیں انجیکشنز یا پھر آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے اگر آپ کو یہ آپ کے جاننے والے میں سے کسی کو گردن یا اس کے ارد گرد موجود پٹھوں کے درد یا اکڑاؤ کی شکایت ہے تو فوراً اپنے آرتھوپیڈک سرجن سے رابطہ کیجیے تاکہ اس مرض کو ارلی سٹیج کے اوپر ہی مینیج کیا جا سکے. شکریہ.